چیز کا شوق اسے سوائے اس چیز کے جس کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ یہ کام کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث، نماز کے معاملے میں کون سی عمر سے کہنا شروع کریں اور کون سی عمر پہ سختی کریں. اور سختی 10 سال سے پہلے سختی کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو. پتہ ہے آپ کو؟ نماز کی سختی تو اب بھی لوگ نہیں کرتے، انگلش کی کرتے ہیں، انگلش یعنی نماز کی سختی کی کم سے کم عمر ہے 10 سال. اور بابا بلیک شیپ تجوید سے نہیں پڑھ رہا، اس کی سختی کی عمر ہے 2.5 سال. انگلش کی سختی بچپن سے ہی ہے. یہ آپ کو پرابلم سمجھ آ رہی؟ سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ اس کے اوپر اس کو اہمیت دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اور اس کی عزت نفس کو متاثر نہیں کریں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم ملائیں تو سختی کی وہ شکل جس سے بچے کی عزت نفس متاثر ہو وہ نماز کے معاملے میں بھی جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سر ہم بچے کی عزت نفس کا خیال کہاں رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی. صحیح بات. عزت تو صرف اس کی کرنی چاہیے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو. اپنے سے کمزور کی عزت کرنے سے کیا حاصل؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب معاشرہ اس طرح چل رہا ہے. کیا خیال؟ تو ان کا جو پوائنٹ تھا کہ بچہ جو ہے، اب جو اس میں پوائنٹ تھا، میں واپس ادھر آتا ہوں کہ اس کا جو پوائنٹ تھا، ایک بچہ جو اس سسٹم کے اندر، اس کے اندر نیچرل لرننگ سسٹم رکھا ہے، ہر چیز کا شوق ہے، ہر چیز کا تجسس ہے، ہر چیز پہ سوال ہے، ہر وقت سب کچھ سیکھنا ہے. ہم اس کو نہیں بھی سکھا رہے تھے، لفظ سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا، چلنا سیکھ گیا، سننا سیکھ گیا، کھانا سیکھ گیا. یہ الحمدللہ بہترین رفتار سے نا لرننگ اسپیڈ، جسے ہم اسپیڈ آف لرننگ کہتے ہیں نا، سیکھنے کی رفتار، وہ یہاں بہت بچپن میں نا کمال کی ہے. پھر اس کے بعد کوئی اس کو ٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس بچے کو ہم اس سسٹم میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ دیکھیے گا. جب ہم اس بچے کو یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اچھا، اس کا یہ والا سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور یہ جو ہمارے امتحان اور سزا اور سختی اور نصاب، اس کو کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا. ٹھیک ہے، اللہ کا بنایا ہوا بچے کا نیچرل لرننگ سسٹم جب یہ اس میں آتا ہے، اور اگر بالفرض یہ بچہ نہ چل پائے تو ہم کس پہ شک کرتے ہیں؟ خدا کے بنائے ہوئے نظام پہ شک کرتے ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے نظام پہ شک کرتے ہیں؟ ہم اس پہ شک کرتے ہیں. ہمیں شک کرنا کس پہ چاہیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس نظام میں ایک بچہ نہیں چل پائے، اس نظام میں، یہ اب آپ کے سوال کا جواب تھا، اس نظام میں ایک بچہ جو ہے وہ نہیں کارکردگی دکھا رہا، تو بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کریں، ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی شامت آ جاتی ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟